مثال کے طور پہ آپ ممبئی سے آئے، مثال کے طور پہ کہیں اور سے آئے، ہاں ضلع سے باہر سے آئے، تو عقل مند انسان بغیر مقصد کے تو آتا نہیں. آپ یہاں پر آئے ایک مقصد کے تحت کہ مجلس کرنا، مثال کے طور پہ آپ اگر جائیں گے، گھر جائیں گے تو ایک مقصد لے کر کے جائیں گے، بازار جائیں گے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگا، کوئی ہدف ہوگا، اس بنیاد پر آپ باہر جائیں گے. یہ ہوتا ہے ایک عقل مند انسان کا کام. اس کا جب بھی کوئی قدم نکلے گا تو بے مقصد نہیں نکلے گا. یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب بھی نکلے گا تو بے مقصد نہیں نکلے گا، مقصد کے تحت نکلے گا. اب ایک بات اور سنیے، اس سے نیچے آئیے مجنون کی زندگی. مجنون یعنی پاگل. اگر پاگل کی زندگی میں بھی آپ غور کریں گے تو اس کے بھی زندگی میں مقصد پایا جاتا ہے، ولو سطحی کیوں نہ ہو، لیکن مقصد پایا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے، اپنی ذہنیت کے حساب سے وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کی بھی زندگی میں مقصد پایا جاتا ہے، ولو خیالی ہی کیوں نہ ہو. صرف اپنی زندگی میں ہی وہ بزی رہتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کے ذریعے سے جو کام کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی خیال، لیکن مقصد پایا جاتا ہے. اس سے نیچے آئیے بچوں کی زندگی. بچوں کی زندگی میں بھی جب ہم نے غور کیا تو وہ مٹی سے کھیلنا، وہ مٹی کا گروندا بنانا، وہ مٹیوں کے ساتھ اس کو برباد کر دینا، اس سے گھر بنانا، تو ان کی بھی زندگی میں ایک مقصد پایا جاتا ہے. بھائی جب بچوں کی زندگی ہم نے دیکھی تو مقصد سے خالی نہیں، مجنون کی زندگی دیکھی تو مقصد سے خالی نہیں، بھائی عقل مندوں کی زندگی دیکھی تو مقصد سے خالی نہیں. ہم نے جب ان تینوں زندگی میں، تینوں کیٹیگری میں دیکھا کہ انسان کی زندگی میں ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جو بے مقصد ہو، تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی، تو بے مقصد تو نہیں بنائی ہوگی. ایک سوال پڑھے محمد کائنات اللہ نے بنائی. اور خدا کی قسم بہترین حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے، اگر ماشاءاللہ عزادارہ نے اہل بیت علیہ السلام کی ذہن آمادہ ہے تو ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، بیدار ہو کر کے سنیے گا. بہترین فقرہ حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ خلقتک الاشیاء لاجلہ وصنعتک لنفسک. خلقتک الاشیاء، تمام شے کو ہم نے تمہارے لیے بنایا. نہیں، اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، آپ کو بہترین بنایا اللہ نے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بہترین ہم نے تمہیں بنایا ہے، لہذا خلقتک الاشیاء لاجلہ. تمام شے ہوتی ہے، اشیاء یعنی شے کی جمع اشیاء، یعنی ہر شے کو، ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. یعنی اس پوری کائنات کو اگر ہم نے سجایا ہے تو تمہارے لیے. اچھا، آپ نے ایک فقرہ سن لیا، اس کے بعد والا ذرا سا سنیے. ہاں، یعنی کیا مطلب؟ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ تمام شے کو تم نے ہمارے لیے پیدا کیا. کہنا یہ چاہتا ہے خدا کہ آسمان ہم نے تمہارے لیے بنایا، زمین ہم نے تمہارے لیے بنایا، سیارے ہم نے تمہارے لیے بنائے، ستارے ہم نے تمہارے لیے بنائے، اشجار ہم نے تمہارے لیے بنائے، سورج ہم نے تمہارے لیے بنایا. خلقتک ہر شے، سورج ہم نے تمہارے لیے بنایا، چاند ہم نے تمہارے لیے بنایا، یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ وادیاں، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. پروردگار ہمارے لیے، یعنی کیا مقصد؟ یعنی تمہارا حق نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھاگو. کاش جملہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے. بھائی تمہارا حق نہیں ہے کہ ان کے پیچھے. خدا کے قسم دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے. اب ہوں گے کوئی بے وقوف لوگ جو ان کی عبادت شروع کر دیں. بھائی اللہ تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں تو ہم نے تمہارے لیے، کیونکہ بہترین بنا کر کے، سن رہے ہو، اللہ نے اشرف بنا کر کے آپ کو پیدا کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ تمہارے لیے. بھائی اللہ اگر بارش نہ برسائے تو انسان رہ نہیں سکتا. بھائی اللہ اگر رات نہ کرے تو انسان رہ نہیں سکتا. یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم، یہ پوری دنیا کا اللہ نے انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے بنایا، بہترین مخلوقات کے لیے بنایا. تو ظاہر سی بات ہے تمہیں حق نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگنے کی. بھاگنے کا لفظ سمجھ لیجیے آپ، بھاگنے کا حق تمہیں نہیں ہے. اشجار کے پیچھے تمہیں بھاگنے کا حق نہیں، زمینوں کے پیچھے. خدا کی قسم یہ سارا بڑا مسئلہ ہمارے درمیان میں زمینوں کا ہے. ذرا ذرا سی انچوں میں پورے پورے سال بڈھے ہو جاتے، مقدمہ چلتا رہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیا چل کر رہے ہو تم بیوقوفی؟ یہ ساری چیزیں تو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. خدا کے قسم زمین وہیں پہ رہ جاتی ہے. یہ بیوقوفوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ صرف کاغذات پہ نام بدلتے ہیں. بھائی صرف کاغذات پہ نام بدلتے ہیں، صرف کاغذوں پہ نام بدلتے ہیں. زمین وہی کی وہی رہ جاتی ہے. اما زمین تو وہی رہ جاتی ہے، بس تمہیں کھا جاتی ہے. ایک سوال پڑھے نا محمد والے.
تو تمہیں حق نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے. سیاروں کے پیچھے تمہیں نہیں بھاگنا ہے, ہاں اشجار کے پیچھے تمہیں نہیں بھاگنا, زمینوں کے پیچھے تمہیں نہیں بھاگنا, خلاؤں کے پیچھے تمہیں نہیں, سورج کے پیچھے نہیں, آسمان کے پیچھے نہیں, چاند کے پیچھے نہیں. بھائی یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھاگو. اب بات واضح ہو گئی آپ کے لیے. دوسرا فقرہ سنیے, اللہ نے کہا حدیث قدسی میں خلقتک الاشیاء لاجل وصنعتک لنفسک, لیکن تم کو اپنے لیے بنایا. کہا جملہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے, جو جملہ صنعتک لنفسک, بھائی ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا لیکن تم کو اپنے لیے. یہ پروردگار بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ساری چیزیں ہمارے لیے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہ بھاگے, اور تو نے اپنے لیے ہمیں بنایا, یعنی کیا مطلب؟ کہا تمہارا تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھاگو. تو کیا حق ہے ہمارا؟ کہا تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تم ہمارے دروازے پہ آ کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دو. بس تمہارا کام اتنا ہے, تمہارا کام اتنا ہے کہ میرے دربار میں آؤ اور پیشانی کو جھکا دو. اب یاد رکھ لینا, جن کے پیچھے تم آج بھاگ رہے ہو نا, اگر ہمارے دروازے پہ آ گئے تو ستارے تمہارے قدموں میں, چاند تمہارے قدموں میں, فضائیں تمہارے قدموں میں, ہوائیں تمہارے قدموں میں, گھٹائیں تمہارے قدموں میں, اشجار تمہارے قدموں میں. ایک سوال پڑھ دے محمد یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, تمہیں حق نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے. تمہارا کام بس اتنا ہے کہ صنعتک لنفسک, چونکہ تم کو اپنے لیے پیدا کیا تو تمہارا کام اتنا ہے کہ میری عبادت میں لگ جاؤ, میرے لیے کام کرنا شروع کر دو. یہ ساری چیزیں تو تمہاری ہیں. اچھا پروردگار, یہ تو ماشاءاللہ انسان بیٹھے ہوئے بیچارے کہاں تک پہنچے کہاں تک نہیں پہنچے تو وقت کا مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ خدا اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری مطیع ہوں, ہماری فرما بردار ہوں, ہمارے حکم کے تابع ہوں. اگر ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا حکم ماننا چاہیے ان ساری چیزوں کو, ہمارے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے. لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ حضرت انسان خود ہی نہیں سے ڈرتا ہے کہ نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے, ذرا سے آسمان میں کچھ بجلیاں کڑک جائیں تو کمرے کا جو آخری گھر کا آخری کمرہ ہوتا ہے اس میں چھپتے ہیں جا کے. فضائیں اب دیکھ لیجیے, ذرا سی تیز چل جائے ہوائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. پروردگار تو کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے, لیکن انسان تو خود ڈر رہا ہے ان سے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابھی دیکھ لیجیے, کسی جنگل میں چلے جائیے, کسی جانور کی گھڑگھڑاہٹ سن لیں آپ, ہاں شیر کی دہاڑ سن لیں, تو ابھی دیکھیے کسی دریا کے کنارے پہنچ جائیں اور دریا کی جو ہے گھڑگھڑاہٹ سن لیں تو ابھی دیکھیے کتنی کیا کلومیٹر پیچھے آئیں گے آپ. اندھیرا, اچھا بڑا مسئلہ ہے ہمارے درمیان میں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اندھیروں سے ڈر رہے ہیں. اندھیرا ہو گیا, اندھیری رات ہو گئی, چاند نہیں نکلا, باہر نہیں جائیں گے. قبرستان کا تو نام روح فنا ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ مردہ جب اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ابھی ایک صاحب تو بیچارے کسی کے حادثے کے شکار ہو گئے, وہ قبرستان سے گزرے, پیچھے سے جو ایک لکڑی جو تھی ان کے ابا کے دامن کو, ان کے کپڑے کو اس نے لکڑی پھنس گیا وہ کپڑا ان کا, اور بیچارے کہہ رہے چھوڑ. قبرستان میں جا رہے ہیں, وہ قبر کے پاس کوئی لکڑی تھی اور وہ پھنس گئے کپڑے میں, تو کہہ رہے چھوڑ, پیچھے نہیں تاک رہے. ڈر گئے, مر گئے وہیں. صبح میں جب دیکھا لوگوں نے کہا کہ تو لکڑی پھنسی ہوئی تھی, تو بردے کے ڈر سے سربار پڑھنا. کون سی ایسی چیز ہے جو ڈرا رہی ہے؟ اندھیروں سے ڈر رہے ہیں. اچھا یہ مسئلہ جوانوں کا نہیں ہے صرف, یا صرف ضعیفوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے تربیت کا. اور یہ مسئلہ ہے تربیت کا. ہمارے والدین نے بڑی مشکل پیدا کر دی, اپنی آسانی کے لیے بے وجہ چیزوں سے ڈرایا. اپنی آسانی کے لیے بے وجہ چیزوں سے ڈرایا. خدا کی قسم جملہ آپ کے حوالے کرو, بیدار ہو کر کے سنیے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ پیغام کے طور پر یہ جملہ لے کر کے جائیے. آپ دیکھیے, آپ لوگ بھی جوان ہوئے اور ماشاءاللہ بزرگ مجھ سے بہتر علماء خطبہ ذاکرین کو سنتے رہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا تھا لیکن ایک اشارہ, ایک بات کروں گا آپ کے سامنے کہ عام طور سے دیکھیں کہ اندھیروں میں نکلتے نہیں ہیں لوگ. اب یہ بچپنے کا خوف ہے جو جوانی میں بھی ڈراتا ہے اور بڑھوتی میں بھی. یہ والدین کی مشکل ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنی آسانی کے لیے باہر مت نکلنا شیطان ہے, باہر مت نکلنا بھاؤ ہے, باہر مت نکلنا لولو ہے, باہر مت نکلنا, طرح طرح کے الفاظ چڑیل بیٹھی ہوئی ہے, ارے باہر مت جانا. کیوں؟ اپنی آسانی کے لیے.
بچہ تاکہ ارد گرد وہی گھر کے اندر رہے، باہر نہ جائے، تو بچوں کو بے وجہ چیزوں سے جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس سے ڈراتا ہے۔ اب خدا کی قسم ایک جملہ سن لیجئے، اما جو شریعت سے دور ہوتے ہیں نا بے وجہ چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ جملہ جو شریعت اور اسلام سے دور ہوتے ہیں وہ بے وجہ چیزوں سے ڈرتے ہیں، تو ڈر رہے۔ اب یہی خوف ان کو جوانی تک لے کر کے جاتا ہے۔ اب اوپر چھت پہ نہیں جائیں گے، کیا ہے؟ شیطان ہے، چڑھیل ہے، فالتو چیزیں بیٹھی ہوئی، ڈر رہے ہیں، اندھیرے میں نہیں نکلیں گے۔ خدا کی قسم میں ان والدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اما جس بچے کو تم نے اپنی آسانی کے لیے شیطان سے ڈرا ہے، پوری زندگی وہ شیطان سے ڈرتا ہے، پوری زندگی وہ کسی بے وجہ چیزوں سے ڈرتا ہے، چڑیل سے ڈرتا ہے، بھاؤ سے ڈرتا ہے۔ خدا کی قسم اسی بچپنے میں اگر خدا سے ڈرایا ہوتا، جملہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے خدا سے ڈرایا ہوتا تو نہ نافرمان نکلتا، نہ آپ کو چھوڑ کے بھاگتا، آپ کی ضعیفی بھی سمجھ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے خوف دلانا چاہیے تھا اس سے تو آپ نے دلایا نہیں، اس کو تو بلائے طاق رکھ دیا، نہیں خدا سے تو دور کر دیا بچوں کو، پوری زندگی بے وجہ چیزوں سے ڈر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نہ وہ شریعت کے قریب آئے گا، نہ وہ اسلام کے قریب آئے گا، نہ وہ دین کے قریب آئے گا، نہ وہ حسین کے قریب آئے گا۔ اس کے ذہن میں تو کچھ اور ہے، یعنی اسلام کے علاوہ سب کچھ ڈال دیا آپ نے، شریعت کے علاوہ، قانون کے علاوہ سب کچھ ڈال دیا، خدا کے علاوہ سب کچھ ڈال دیا، پوری زندگی زبان سے کرتا ہے، قلب سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، دل سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک جو بات رہ گئی تھی، پروردگار یہ ساری چیزیں تو تو نے ہمارے لیے پیدا کی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت انسان انہی سے ڈرتا ہے۔ کا نادان تمہیں نہیں معلوم، ہم نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں غور کریے گا، بیدار ہو کر کے جملہ سنیے گا، یہ ساری چیزیں تو ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی۔ ہاں یہ پوری کائنات جو ہم نے سجائی ہے یہ انسانوں کے لیے سجائی ہے۔ ہاں تنہا دانش صاحب کے لیے تھوڑی نہ سجائی ہے، یا تنہا منور صاحب کے لیے، یا مولانا ابو الحسن صاحب کے لیے، یہ تنہا کسی ایک انسان کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہم نے یہ کائنات بنائی۔ تو انسان بنا کب ہے؟ جملہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے، انسان بن جا ستارہ تیری دہڑی پر، انسان بن جا اشارہ کرے گا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، انسان بن جا جب چاہے گا سورج پلٹا دے گا، انسان بن جا جب چاہے گا ٹھوکروں سے مردہ زندہ کرے گا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد لہذا ہم کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے نہیں ڈرے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اخاف اللہ الاشیاء منہ، کہ جو تمام شے سے ڈرتا ہے، جملہ خوبصورت، جو ہر شے سے ڈرتا ہے خدا سے نہیں ڈرتا، اللہ اس کو ہر شے سے ڈراتا ہے، ہر چیز سے ڈراتا ہے، ذرے ذرے سے ڈراتا ہے۔ غور کریے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو من لم یخف اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ ہر چیز سے اسے ڈراتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر یاد رکھیے اللہ اس کے ذریعے سے تمام چیز کو ڈراتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہر شے کو ڈراتا ہے۔ بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، بیدار ہو کر کے سنیے گا۔ اما جس کے اندر خدا کا خوف تھا وہ چراغ گل کر کے لوگوں کو ہٹا رہا تھا۔ آپ کے لیے جو بات کہہ رہا ہوں، بھائی جو خدا سے ڈر رہا تھا، جو خدا سے ڈر رہا تھا وہ لشکر ہٹا رہا تھا، جو خدا سے نہیں ڈر رہا تھا وہ لشکر بڑھا رہا تھا۔ ڈر اسے دنیا سے ڈر تھا، اسے لوگوں سے، اپنی سلطنت کا خوف تھا، اور جسے سلطنت کا خوف نہیں، اسے خدا کا خوف تھا۔ یاد رکھیے، ایک سوال پر محمد اور جی کی جاتی سوال، جو چاہتا ہوں تھوڑی دیر اور میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایک مقصد تک آپ کو پہنچاؤں گا۔ تو ہمارے درمیان میں جو چیز ہونی چاہیے وہ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ خدا کا خوف اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر انسان جو ہے وہ تمام چیزوں سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں اللہ ہر شے سے ڈراتا ہے، اللہ ہر شے کو سے ڈراتا ہے۔